أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 کا دوسرا حصہ پڑھیں گے. کل اس کے پہلے حصے پہ بات ہوئی تھی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج دوبارہ توفیق دی اسی آیت پہ مزید بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ اس آیت پر سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے احد کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ خیانت تو بالکل بھی نہ کرتا ہے اور آپ کے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے. اور اس احسان میں سے اب اس کا دوسرا حصہ پہلے آپ ترجمہ سن لیں کہ لقد تحقیق کے ساتھ من اللہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر اذ جب کہ بعثا بھیجا فیہم ان میں یعنی ان مومنین میں سے رسولاً ایک نبی ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من انفسہم ان کے اپنے نفسوں سے. اب اس کی دوسری حصے میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کام یہ جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث کیے گئے تھے اور مقرر کیے گئے تھے نبی بنا کے بھیج دیے گئے تھے اس کا اللہ تعالیٰ تذکرہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے وہ اسی لیے بھیجا گیا تھا. اور ان مومنوں پر اللہ تعالیٰ کا جو احسان ہے ایک تو یہ کہ انہی میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بحیثیت انسان اور پھر ان کو یتلو علیہم وہ تلاوت کرتا ہے ان مومنوں پر آیات ہی اللہ تعالیٰ کی آیات. یہ پہلا کام ہے. اس میں 4 کام اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ان پر تلاوت کرتا ہے. اپنے نفس سے کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. کوئی بھی لفظ کوئی بھی حرف بھی اپنے منہ سے ادا نہیں کرتے مگر وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. پھر وحی 2 قسم کی ہے. ایک یہ قرآن کریم ہے اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے سکھایا ہے سنایا ہے یہ سارے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے جو بتایا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کچھ بتایا ہے جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے کہ یہ آپ نے ان لوگوں کو بتانا سمجھانا اور اللہ کی آیات قرآن کریم کی. پھر اس کی بہت سی تفصیل کی جاتی ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کا معنی یعنی قرآن کریم کی تلفظ کو بیان کرنا اور پھر تلاوت کی لفظی معنی اس کی پیچھے چلنا. والقمر اذا تلاہا اور چاند جو سورج کی پیچھے جاتی ہے یعنی آگے سورج ہے اور اس کے پیچھے چاند ہے. تو تلاوت کے معنی تلفظ کو ٹھیک کرنا تلفظ کو مومنوں پر تلاوت کرنا جیسے الحمدللہ رب العالمین یہ تلفظ ہے. اور پھر اس کی یعنی جو الحمدللہ کی جو تفصیلات ہیں اللہ نے الگ الگ بھی بتائے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہے کہ نماز پڑھیں قرآن کریم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پڑھنے کو عملی طور پر ہمیں سمجھایا بھی ہے اور اس کے حکم کو مانتے ہوئے ہمیں سمجھایا ہے کہ اس طرح پڑھنا ہے. اللہ نے یہ سنایا اللہ نے ہمیں یہ بتایا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو ہم پر سنایا بھی کہ اقیموا الصلاۃ اور سمجھایا بھی کہ اس طرح آپ نے پڑھنا ہے.
وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرتا ہے ان مومنوں کو. زکا یہ پاکی کو کہتے ہیں، بڑھوتری کو کہتے ہیں. زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال کو صاف کرتا ہے، مال کی گندگی کو نکالتا ہے. جب مال اپنی حد تک پہنچ جائے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اس کا کچھ حصہ ہم اللہ کی راہ میں دے کر باقی مال کو صاف کرتے ہیں. تو انسانوں کو صاف کرنا، ان کی بد اخلاقی کو دور کرنا، ان سے شرک کو دور کرنا، ان سے کسی بھی برائی کو دور کرنا، تربیت کرنا، سمجھانا. اور لفظ معنی ظاہر کا جو ہے وہی بات پاک کرتا ہے. تو گندگی کیا ہے؟ سب سے بڑی گندگی شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ مشرکین نجس ہیں، گندگی ہے، یہ گندگی ہے. اسی طرح بدعات، اسی طرح کفر، اسی طرح جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے یہ گندگی ہے. بدکاری، غیبت اور حسد اور بدگمانی وغیرہ. تو ان کی ایسی تربیت کرتا ہے کہ ان کو ان گندگی سے دور کرتا ہے، حتیٰ کہ ظاہری گندگی سے بھی دور کرتا ہے. ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا کہ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، گندگی سے دور رہا کریں، گندگی سے دور رہا کریں. کپڑوں کو پاک رکھیں، کپڑوں کو پاک رکھیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے. وہ کپڑے ہیں، وہ وضو آپ دیکھیں، وہ نہانے کو آپ دیکھیں، غسل کو آپ دیکھیں، اسی طرح ساری عبادات کی جگہ کو آپ دیکھیں، صفائی. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبح جب آپ نے وضو کرنا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں، اس سے پہلے منہ اور پھر ناک کو جھاڑیں کہ اس میں گندگی ہے، یہ دور ہو جائے. اس طرح باقی گندگیاں، عملی گندگی اور عقیدی کی طور پر گندگی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اور تعلیم دیتا ہے اس کتاب کی، پھر تعلیم، اس کو سمجھانا کہ اس کی یہ معنی ہے، اس کی یہ تشریح ہے، اس کا یہ مطلب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی کہ جس نے ظلم کیا وہ نجات پانے والے نہیں ہے. تو صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ظلم تو ہم سے کسی نہ کسی طور پر تو ہو چکا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا یہ معنی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے. ہمارا ظلم ہے. دیکھا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ہمیں اس آیت کو. اسی طرح سارے عمل کی زندگی کے ذریعے سے. اور پھر والحکمت، حکمت، ایک کام کو ادا کرنا ہے. آپ نے کسی کو 5 روپے یا کسی کو، مثلا آپ نے کسی کو پانی دینا ہے اور پانی آپ نے ہاتھ میں بھر کے اس کے اوپر اسی طرح پھینک دیے، تو یہ تو طریقہ نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کسی صاف گلاس میں، کسی صاف برتن میں ڈالیں اور اچھی طریقے سے دائیں ہاتھ میں اس کو دیں، حکمت کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ. اس کی پھر بہت سے معنی کی ہیں مفسرین حکمت کی. خلاصہ یہ ہے کہ تعلیمات نبوی، یعنی جو احکامات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال ہیں اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وقت میں جو عمل کیے گئے ہیں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار کی ہے، یہ ساری حکمت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر زندگی مبنی بر حکمت ہے. جو بھی اس نے فرمایا ہے، جو بھی اس کا حکم ہے، جو بھی اس کا عمل ہے. اور ان ساری آیات، تعلیم قرآن اور صفائی کو حکمت کے ذریعے، ہوشیاری کی طرح بڑے بہترین انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا ہے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خلاصہ ہے. جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے، وہ ساری اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے. اگر اب ایک آدمی اب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، لیکن وہ قرآن کریم پڑھتا نہیں ہے، وہ قرآن کریم کی عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا، سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی سے اس کو علم نہیں ہے، تو یہ پھر جھوٹ بولتا ہے. ہاں ایک حصے کا وہ ہے، لیکن بہرحال وہ مکمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یا تو بے خبر ہے یا اس کو سمجھتا ہی نہیں ہے. وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین، گمراہی ظاہر میں، ظاہر گمراہی میں تھے. عربوں میں پہلے نبی نہیں آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. تو اس سے پہلے تو جتنے بھی انبیاء کرام تھے وہ تو بنی اسرائیل تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی عرصہ عربوں میں کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا. تو اس سے پہلے یہ لوگ گمراہ تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی. تو یہ بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں پر.
اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لقد تحقیق کے ساتھ من اللہ احسان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اس جب کہ بعث بھیجا فیہم ان میں سے رسولا ایک نبی ایک رسول، من انفسہم ان کے اپنے نفسوں سے، یتلو علیہم کہ وہ تلاوت کرتا ہے ان پر آیات ہی ان کی آیتیں، ویزکیہم اور ان کو پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی، والحکمت اور حکمت تعلیمات نبوی یعنی قرآن و سنت، وَإِن كَانُوا اور بے شک وہ تھے من قبل اس سے پہلے لفی ضلال مبین گمراہی مبین ظاہر گمراہی میں تھے، واضح گمراہی میں تھے۔